بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک ویڈیو چل رہی ہے جو دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی آواز میں ہے، لیکن وہ ملائی گئی ہے، مرج کی گئی ہے، آپس میں گڑ مڑ کیا گیا ہے، ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ ایک وہ ویڈیو تھی، ایک وہ آواز تھی جو کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے لیے جو دعائیہ کلمات تھے اسے اٹھایا، اور وہاں جو حافظ سعد اور حافظ انس کا نام لیا اسے اٹھایا، اور آگے وہ جو مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے جو امیر علیہ سنت دعا فرما رہے ہیں اسے اٹھایا، اور اسے اٹھا کر ایڈٹ کر کے تو وہ ویڈیو جاری کر دی، جس سے یہ احساس ہو رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں جو سعد رضوی اور انس رضوی پاکستان بچاؤ مارچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انتہائی زیادتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ ویڈیو کس نے بنائی، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے لوگ اسے آن کرتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی ڈس آن کرتے ہیں۔ ان کو تو خوشی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، جس طرح بھی دو چار بندے آ جائیں تو آ جائیں۔ بھائی امیر علیہ سنت فرمایا کہ تم قسم اٹھا کے رد کر دینا اگر کوئی کہے جی یہ سیاسی طور پر کسی کی سپورٹ کرتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات کہ یا اللہ تحریک لبیک پاکستان کے قافلے میں جو لوگ شامل ہوں ان کو مدینہ دکھا، مدینہ والے کی زیارت فرما۔ دیکھیں، یہ آپ الفاظ پہ غور کریں۔ میں کبھی بھی یہ ویڈیو نہ بناتا، مجھے ایک دو نہیں بے شمار لوگوں نے کہا، اس کے بعد میں مجبور ہو گیا۔ آج مجھے ہمارے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تو میں حیران ہو گیا، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب ان جیسے آدمی بھی اس ایڈیٹنگ کے جھانسے میں آ سکتے ہیں تو باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تب مجھے یہ مجبوری لاحق ہوئی اور میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں۔ پہلی تو بات ہے، انہوں نے ویڈیو نہیں دکھائی، کیوں؟ اس میں پکڑے جاتے۔ ویڈیو دو الگ الگ تھیں، ان کو آواز ملا کے آگے صرف تصویر امیر علیہ سنت کی لگائی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ بھی پکڑے گئے، کیسے؟ کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے نا چور، تو نشانی چھوڑ گئے کیا؟ یا اللہ تحریک اب یہاں امیر علیہ سنت کی آواز اونچی ہے، یا اللہ، اور آگے تحریک لبیک پاکستان کے قافلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ کے قافلے یہ الگ آواز ہے، الگ ویڈیو ہے، الگ آڈیو ہے، الگ موقع ہے، اور تحریک لبیک پاکستان یہ الگ موقع ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب فوت ہوئے تھے، اس وقت جو دعائیہ کلمات تھے، اس وقت کی بات کو بعد میں کسی دعائیہ کلمات جو قافلے کے حوالے سے تھے اس سے ایڈٹ کیا گیا۔ دیکھیں کہاں دعوت اسلامی امیر علیہ سنت، جو امیر علیہ سنت بد مذہبوں کے اتنا خلاف ہے کہ خود مرید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولو تم اپنے منہ سے کہ بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، سبحان اللہ، تو وہ کبھی تمہاری سپورٹ کریں گے؟ جو حیدرآباد آتے ہوئے کبھی اہل حدیث سے سپورٹ لے رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ استقبال کو انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی واہ واہ کر رہے ہیں اور ان کو داد تحسین دے رہے ہیں کہ واہ تم نے بڑا کام کیا، ہمارا ساتھ دیا، ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ، یہ کیا مطلب حرکت ہے؟ یاد رکھیں، حافظ سعد اور حافظ انس کے موقف کی تائید اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت نے سوال کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، میں ہو بہو آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سیاست کی بات ہوئی، ووٹ اور ممبری کی بات ہوئی، یہ جلد نمبر ہے 24، صفحہ نمبر ہے اس کا 715۔ یہاں یہ باب دیکھیں، اوپر لکھا ہوا سیاسیات، سیاسیات، اس کا آگے جو ہے صفحہ ہے 717۔ اس میں آپ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ غیر ہے، کون؟ یہ بد مذہب دیوبندی بابی، یہ غیر ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث پاک میں فرماتے ہیں، آیا ہے کہ جس نے بد مذہب کی توقیر کی بے شک اس نے دین اسلام ڈھانے میں مدد دی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چل کے فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ یعنی 94 بندوں نے ووٹ ڈالا اور ان میں ایک بندہ وہ تھا جو بد مذہب تھا، دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، شیعہ تھا۔ یعنی وہابیوں میں بہت سارے فرقے ہیں نا، وہابیوں میں وہابی اہل حدیث ہیں، وہابی مودودی ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، وہابی جیلمی ہیں، مرزا جیلمی والے، تو مختلف وہابیوں میں کوئی بھی ہے۔ فرمایا ان کا ایک ووٹ بیچ میں شامل ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کرے کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ دیکھو 94 قطرے گلاب ہو اور ایک بوند پیشاب ڈال دو، سب پیشاب ہو جائے گا۔
یہ سارا تمہارا پیشاب ہی پیشاب ہے، اس لیے اس پیشاب سے بچنا ہر سنی کو ضروری ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ، ایسے علماء جو ٹی ایل پی کی اور اس طرح تعریفیں کرتے رہتے ہیں بھیجا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو تعریف کرنی چاہیے، اچھے متبحر بڑے اچھے عالم ہیں، لیکن وہ علماء جو اچھے علماء ہیں، سنجیدہ علماء ہیں، رضوی الذہن علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم ان کی تعریف نہ کریں۔ کیوں؟ آپ تو ان کے حل کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جو تم کھوتا گھر کا حلال کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، تم جو ہندو کتے خنزیر دیوبندی وابی شیعہ یہ مکس اپ کر رہے ہو، یہ جیل میں دیکھو نا، آج آٹے کے لیے تو نکل آئے ہیں، آج چینی کے لیے نکل آئے ہیں، آج جو ناموس رسالت کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو گستاخ ہیں، آپ سیاسی لیڈروں کے نام لے کے بول سکتے ہیں، مرزا جیلمی کا نام لے کے نہیں بول سکتے، آپ کی زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے تو ان لوگوں کے خلاف، دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکیزہ سیاست کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیاست کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ دین ہو اور دین کے ساتھ دنیا ہو تو کیسے چلائی جاتی ہے۔ لہذا ایسے علماء جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں، خدا را آپ ان کی سپورٹ کر کے ان کو مزید شے نہ دیں، ورنہ یہ اور زیادہ اہل سنت کے لیے نقصان دہ بنتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا بیڑا پار فرمائے، اہل سنت میں ہمیں قائم دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔